معزز سامعین، قیامت کب ہوگی؟ اس کے بارے میں عارف باللہ شیخ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ احزاب کی آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ یعنی جس وقت کفار نے آپ سے قیامت کا سوال کیا تھا، اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو قیامت کا علم نہیں تھا، ورنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے اس وقت تک تشریف نہیں لے گئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام غیوب کے علم پر مطلع فرما دیا، اور انہیں میں سے قیامت کا علم بھی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا تھا کہ قیامت کب آئے گی، اس علم کو آپ امت سے چھپائیں۔ برادران ملت، غور فرمائیے، یہ ان مفسرین کرام کے اقوال و عقائد ہیں جن کو اگر ملت اسلامیہ کا ستون محکم کیا جائے تو یہ بھی اظہار حقیقت سے کچھ کم ہی ہوگا، اور اگر ان مقدس بزرگوں کو آسمان امت کے درخشاں ستاروں سے تعبیر کیا جائے تو یہ بھی کوئی مبلغانہ ہوگا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ان مقدس اولیاء امت کے عقائد ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے، یا ان بارگاہ نبوت کے گستاخوں کی بکواسیں جنہوں نے علم نبوت کو اس قدر گھٹایا کہ معاذ اللہ سرور کائنات کے بارے میں یہاں تک لکھ دیا کہ ان کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں تھا، اور معاذ اللہ ان کا علم جانوروں اور پاگلوں کے مثل ہے۔ توبہ توبہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ مسلمانوں، ذرا غور تو کرو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بتانے ہی سے تو آج مسلمانوں کا بچہ یہ جانتا ہے کہ قیامت جمعہ کے دن ہوگی اور محرم کی 10 تاریخ ہوگی، اور قیامت سے پہلے بہت سی نشانیاں ظاہر ہوں گی، مثلاً یاجوج مجوج کا نکلنا، دجال کا خروج، حضرت امام مہدی کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، نفخ صور، حساب و کتاب وغیرہ۔ یہ ساری باتیں سرور کائنات نے اپنی امت کو بتا دی ہیں۔ تو برادران اسلام، انصاف فرمائیے کہ جو ذات اقدس قیامت کا دن، قیامت کی تاریخ، قیامت کا مہینہ، قیامت کی سب نشانیاں اپنی امت کو بتا دے، اس کے بارے میں یہ کہنا کس قدر جائز ہوگا کہ ان کو قیامت کا علم نہیں تھا۔ ہاں، صرف ایک چیز یعنی قیامت کا سن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو نہیں بتایا، تو اس کا سبب یہی تھا کہ خداوند عالم نے آپ کو اس کے چھپانے کا حکم دے دیا تھا، اور اس میں اللہ رسول کی بڑی بڑی حکمتیں تھیں۔ چنانچہ ایک بڑی مصلحت اور حکمت یہ بھی تھی کہ اگر حضور قیامت کا سن بھی امت کو بتا دیتے تو قرآن خدا کا کلام جھوٹا ہو جاتا، کیونکہ حضرت حق جل مجدہ کا ارشاد ہے کہ یعنی قیامت تو بالکل اچانک ہی آئے گی۔ اب آپ ہی بتائیے کہ اگر دن، تاریخ، مہینہ کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام قیامت کا سن بھی امت کو بتا دیتے تو پھر قیامت کا آنا اچانک کیسے ہوتا؟ لوگ ہمیشہ گنتے رہتے کہ اب قیامت کو اتنے برس، اتنے مہینے اور اتنے دن باقی رہ گئے ہیں، پھر خدا کا فرمان بالکل غلط اور جھوٹ ہو جاتا۔ پھر کسی چیز کے نہ بتانے سے یہ کب لازم آتا ہے کہ حضور کو اس کا علم نہیں تھا۔ آخر حروف مقطعات اور آیات متشابہات کے معنی کو بھی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو نہیں بتایا، تو کون کہہ سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو حروف مقطعات اور آیات متشابہات کا علم نہیں تھا؟ اگر کوئی بادنصیب یہ کہہ دے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو قرآن کے حروف مقطعات مثلاً الف، لام، میم وغیرہ کا علم نہیں تھا تو پھر غضب ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ پر ایک لغو فعل کا الزام آئے گا۔ اس نے اپنے حبیب سے ایسی لغت میں کلام فرمایا جس کو اس کے حبیب نے سمجھا ہی نہیں۔ تو یہ بالکل ایسا ہی ہوا کہ جو شخص انگریزی نہیں جانتا اس سے کوئی انگریزی زبان میں گفتگو کرے، تو آپ ہی بتائیے کہ اس کو لغویت کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ بہرکیف مسلمانوں، ہم مسلمانان اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ عالم الغیب و شہادہ نے یقیناً اپنے محبوب کو قیامت کا علم عطا فرمایا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام خوب جانتے تھے کہ قیامت کب آئے گی۔ معزز سامعین، اللہ پاک آپ کو اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔